درزی شہزادے کی کہانی۔ اجنبی نے اس سے باتوں باتوں میں بہت سے سوال پوچھے۔ وہ کون ہے، کہاں کا باشندہ ہے، کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ البکان نے بس اتنا کہا کہ وہ ایک اعلیٰ نسب شہزادہ ہے اور تفریحاً سیر کو نکلا ہوا ہے۔ اجنبی نے اپنا نام عمر بتایا اور کہا کہ اس کے چچا نے بستر مرگ پر اسے کچھ ہدایات دی تھیں، انہی کے مطابق سفر کر رہا ہوں۔ دونوں ایک دوسرے کے دوست بن گئے، ساتھ چلتے، ساتھ رکتے، کھاتے پیتے۔ اگلے دن البکان نے عمر سے کہا کہ وہ اپنے اس سفر کا مقصد بتائے۔ عمر نے جواب دیا کہ اپنے والدین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کی پرورش قاہرہ کے ایک پاشا الفی بیگ نے کی تھی۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے دشمنوں نے حملہ کر دیا، 3 گمسان لڑائیاں ہوئیں۔ اس کے بعد الفی بیگ نے جو بری طرح زخمی ہو گیا تھا اور مرنے کے قریب تھا، عمر پر یہ راز کھولا کہ عمر اس کے حقیقی بھائی کی اولاد نہیں ہے۔ اس کا باپ ایک بادشاہ ہے جس نے نجومی کے مشورے پر اسے الفی بیگ کے پاس بھیج دیا تھا، اور الفی بیگ نے اس کی پرورش بڑے ناز و نعم کے ساتھ کی تھی۔ الفی بیگ نے معلوم نہیں کیوں عمر کو اس کے باپ کا پتہ نہیں بتایا، اسے بس یہ حکم دیا کہ وہ اس مہینے کے چوتھے روز، جو اس کی 22ویں سالگرہ کا دن ہے، الشراجہ کے مقام تک جائے، جو 7 کوس کے فاصلے پر ہے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے گا تو اسے 4 اجنبی ملیں گے۔ وہ ان اجنبیوں کو اپنے منہ بولے چچا الفی بیگ کا عطا کیا ہوا خنجر دے دے گا اور ان سے کہے گا کہ میں وہ ہوں جس کے تم منتظر ہو۔ اس پر اجنبی یوں گویا ہوں گے کہ اے عزیز، شکر اس خدا کا جس نے تیری حفاظت کی، اور پھر اسے اس کے باپ تک پہنچا دیں گے۔ البکان نے یہ کہانی حیرت سے سنی۔ اسے عمر کی قسمت پر رشک آیا، پھر رشک کی جگہ حسد نے لے لی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، تو یہ عمر ایک بادشاہ کی اولاد ہے اور میں جھوٹ موٹ کا شہزادہ بنا پھرتا ہوں، ایک معمولی آدمی ہوں۔ البکان اپنی حیثیت اور شکل و صورت کا عمر سے موازنہ کرنے لگا، اور اس نے اندر ہی اندر یہ اعتراف کیا کہ عمر ایک انتہائی حسین و جمیل نوجوان ہے۔ اس کی آنکھیں روشن اور چمکدار ہیں، اس کی ناک ستواں ہے، رنگ و روپ خوب کھلا ہوا ہے۔ دیکھنے سے ہی لگتا ہے کہ اس کا تعلق کسی اونچے خاندان سے ہے۔ البکان نے اپنے دل میں یہ اعتراف تو کر لیا، مگر اس کے دماغ میں ایک ہلچل مچانے لگی۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہ کسی ترکیب سے خود عمر کی جگہ لے لے۔ دن بھر وہ یہی سوچتا رہا اور اندر ہی اندر کڑتا رہا، اور دل میں اس خیال کی چبھن لیے رات آنے پر وہ سو گیا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ عمر بھی سو رہا ہے۔ اس کے چہرے پر گہری نیند کا سکون ہے، اور اس کی آنکھوں میں شاید اپنی خوش نصیبی کے دنوں کا خواب سایہ ہوا ہے۔ وہ خنجر جو عمر کو اس کے منہ بولے الفی بیگ نے دیا تھا، عمر کی کمر سے بندھا ہوا تھا۔ البکان نے دھیرے سے وہ خنجر نکال لیا، اس کی دھار پر ایک نظر ڈالی، پھر سوئے ہوئے عمر کے سینے کی طرف دیکھا۔ عمر کو قتل کرنے کا خیال آتے ہی البکان سر سے پیر تک کانپ گیا۔ اس نے جلدی سے خنجر چھپا لیا اور اس کی جان لینے کے بجائے لپک کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پھر ایک ایڑ لگائی اور یہ جا وہ جا۔ کافی دیر بعد عمر کی آنکھ کھلی اور اس نے البکان کو غائب پایا، تو اس پر راز منکشف ہوا کہ البکان نے اسے دھوکہ دیا ہے، اس کی جمع پونجی پر ہاتھ صاف کیا ہے، اور اب خدا جانے کہاں رفو چکر ہو گیا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا پہلا دن تھا۔ ابھی الشراجیہ کے مقام تک پہنچنے کے لیے البکان کے پاس 4 دن کی مہلت تھی۔ اگر وہ تیزی سے جائے تو زیادہ سے زیادہ 2 دن اس کے سفر کے لیے درکار ہوں گے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں
عمر اس کا پیچھا نہ کر رہا ہو، اس لیے اس نے اپنی رفتار اور بڑھا دی۔ اگلے روز اس وقت جب بستی میں شام اتر رہی تھی، البکان الشراجہ پہنچ گیا۔ ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر اس نے سامنے میدان پر نظر ڈالی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ضمیر نے ملامت کی، پھر اس نے سوچا کہ وہ شہزادہ بننے کی قسمت ساتھ لایا ہے۔ اس خیال نے اس کے ضمیر کو ٹھیک کر سلا دیا۔ اب وہ جس علاقے سے گزر رہا تھا وہ ویران اور غیر آباد تھا۔ کھانے پینے کا کچھ سامان اس کے پاس تھا، نہیں تو بھوکوں مر جاتا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ بری طرح تھک چکا تھا، پھر رات بھی اب گہری ہو چکی تھی، اس لیے اس نے کھجور کے ایک درخت کے نیچے اپنا گھوڑا روکا، فرش پر زین بچھائی اور چپ چاپ دراز ہو گیا۔ جوں توں رات گزر گئی، صبح ہوئی تو دھوپ میں تیزی آنے لگی۔ دوپہر کے قریب البکان نے دیکھا کہ دور کچھ گھوڑے اور اونٹ الشراجیہ کی سمت بڑھتے آ رہے ہیں۔ ٹیلے کے پاس پہنچ کر یہ قافلہ رک گیا۔ غلاموں نے خیمے استادہ کیے اور جانوروں کے آگے چارہ ڈال دیا۔ اس قافلے کی تعداد کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ قافلہ یا تو کسی مالدار شیخ کا ہے یا کسی پاشا کا۔ البکان کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ قافلہ اس سے ملاقات کے لیے اس مقام تک پہنچا ہے، تو کیا اسے خود اس قافلے والوں تک جانا چاہیے اور انہیں یہ بتانا چاہیے کہ وہ جس نوجوان کے منتظر ہیں وہ خود ان سے ہم کلام ہے۔ اس نے ایک پل کے لیے یہ سوچا، پھر اس نے دماغ کو سمجھایا، اے عزیز، بے صبری اچھی نہیں، ضبط سے کام لے، اللہ کا نام لے اور دیکھ آگے کیا ہوتا ہے۔ البکان نے وہ دن اسی طرح کھجور کے نیچے گزارا۔ قافلے والے اس سے کافی فاصلے پر تھے اور اتنی دور سے اسے شاید دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اگلا دن ماہ رمضان کا چوتھا دن تھا، شاید البکان کی زندگی کا سب سے خوش نصیب دن۔